رمضان کے 30 دن کا گفٹ کیا مانگنے والے ہیں؟ کل اللہ سے کچھ مانگیں گے؟ آج کی رات کیا مانگنے والے ہیں مولا سے کہ مولا میں نے اتنی محنت کی؟ روزہ رکھنا آسان بات نہیں ہے، اتنا لمبا روزہ، پھر آپ کی جاب، پھر صبح اٹھنا، بچوں کو دیکھنا، مطلب اٹس اے بگ تھنگ۔ کل کا دن کا جو تحفہ ملنے والے، دیکھیں ہر انسان کو کل تحفہ ملے گا، ہم کو لینا ہے، ہم کو لڑ کے لینا ہے، مطلب ہم کو ناز کرنا ہے اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے اسلام میں شب عید کا امیجنیشن عام طور پہ جیسا ہوتا ہے ویسا نہیں ہے دوستو۔ ہمارے پاس ایک تصور ہے کہ عید مطلب ہر چیز کی فریڈم ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ شب عید سے لے کے کل کی صبح رمضان تک ایک امپورٹنٹ رات آج کی رات ہم کو ملی ہے، صرف 2 رکعت نماز ہے، لیکن آپ سوچو یہ نماز ایک عجیب نماز ہے، سال میں صرف آج ہی کے دن پڑھنا ہے، یعنی 365 دن میں ایک ہی دفعہ پڑھیں گے آپ، تو کتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ نماز ریپیٹ ہو رہی کہیں اور، صرف 2 رکعت نماز ہے، لیکن یہ نماز آپ کے پورے 30 روزوں کی قبولیت ہے۔ کل کا دن کا جو تحفہ ملنے والے، دیکھیں ہر انسان کو کل تحفہ ملے گا، ہم کو لینا ہے، ہم کو لڑ کے لینا ہے، مطلب ہم کو ناز کرنا ہے اللہ سے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم جا کے بول سکتے ہیں نا کہ میں تو تیرا بندہ ہوں، ٹھیک ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، آل محمد کا مانے، مجھے چاہیے۔ کل آپ گر گرانا، کل مانگنا، نبی لوگ مانگتے تھے اس طرح، معصومین اس طرح مانگ رہے، آپ کثرت سے کل مانگنا، کل 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ نہیں مانگنا دعا، کل زیادہ دعا مانگ۔ تو آج کی رات کی جو امپورٹنٹ نماز ہے نا، وہ صرف 2 رکعت ہے، آپ گھر جا کے آرام سے پڑھیں۔ آج رات تو آپ ہی کی، پہلی رکعت میں ایک علم ہے، میں بہت آہستہ آہستہ بول رہا ہوں کیا پڑھنا ہے، بہت زیادہ ہے پڑھنا، لیکن میں نہیں بول رہا 100 مرتبہ سورہ قل واللہ یا 1000 مرتبہ پڑھو۔ اچھی طریقے سے بولا نا۔ آپ کو معلوم ہے سورہ قل امام حسین کا فیوریٹ سورہ ہے، کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ مولا کو 114 سوروں میں جو امام حسین کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ سورہ قل واللہ ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس میں صرف وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت، اور کچھ بھی نہیں، سب سے چھوٹا سورہ، 3 آیتوں پہ، لیکن میرے مولا حسین کا فیوریٹ سورہ جس کو مولا حسین سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی کثرت سے۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ سورہ قل کی تلاوت شروع کر دیں پاک رہ کر 1,18,000 مرتبہ پڑھیں سورہ قل۔ دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھنا آپ، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے کیا ہے دیکھنا۔ لیکن ایک شرط ہے، آسانی سے نہیں پڑھ سکتے، اٹس ناٹ ایزی۔ میں بول دوں اور آپ پڑھ لیں 1 مہینے میں، امپاسبل۔ پھر آپ کو وہ احتیاط بھی کرنا پڑے گا، لیکن میں ریکمینڈ نہیں کر رہا پڑھنے کے لیے، پلیز آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ، میں بتا رہا آپ کو کہ ہر سورے کے اعداد ہے۔ سورہ قل جلالی سورہ، ایکسٹرا آرڈینری سورہ، میرے مولا حسین کا فیوریٹ سورہ، جس میں ٹوٹل وحدانیت کا ذکر اللہ کی۔ یہ پڑھیں گے آپ، کثرت سے پڑھو، حجابات ہٹے آپ کے سامنے، 1,18,000 مرتبہ۔ لیکن آج کی رات 100 مرتبہ پڑھنا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 1 ہی دفعہ پڑھو، سمپل۔ تو کتنی دیر کی نماز ہے؟ 20-15-20، لیکن آپ ایک بلیسنگ ہے دیکھیں شب جمعہ کی، کہ یہ اگر ہم عید ایسا سیلیبریٹ کریں، عید کا یہ پریپریشن ہے، ایکچولی یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ پریپریشن ہے عید کا، کہ کل عید ہے ہماری، کہ اس کی ہے نا، اس کے بعد دعا ہے زیادت امام حسین آج ضرور پڑھنا۔ کیوں پڑھنا زیادت امام حسین؟ شب عید ہے، نیت کرنا۔ دیکھیں خالی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں شب عید، اس لیے کہ آپ کو فائدہ اٹھانا ہے نا، آپ کو شب جمعہ کا تو فائدہ ملے گا، لیکن آپ ایک نیت کر دو کہ شب عید کی نیت سے بھی میں پڑھ رہا، پہلی رات کی نیت سے بھی پڑھ رہا،
اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے بھی پڑھ رہا، اللہ اس کی برکت سے میرے روزوں کو بھی قبول کرا دے، اس کے وسیلے سے وارثہ کے وسیلے سے میرے 30 روزے بھی قبول کرا دے، وارثہ کے وسیلے سے آئندہ سال کا رمضان ہم کو نصیب ہو. یہ دعا ضرور کرنا کہ آئندہ سال کا رمضان بھی ہم کو نصیب ہو. اس لیے کہ آپ اپنی زندگی مانگ رہے. کوئی یہ نہیں بولے کہ اللہ سے زندگی کیوں مانگنا، نو. یہ بعض وقت بڑے آسانی سے بتا رہی ہم تو مرنے والے ہیں، ہمارا تو یہ اب تو کیا لاسٹ سٹیج ہے. نو، حرام ہے. اس لیے کہ زندگی ایک نعمت ہے، اللہ نے تم کو نعمت دی ہے، اور یہ کبھی نہیں کرنا کہ یار میں مر جاؤں گا. ارے تم مرو گے کیسا، تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. جب آئے گا نا ملک الموت، جب تو جانے تیار نہیں ہوگے، ہاں، جب تو ڈرو گے. اب بڑے باتیں کرے یار میں تو تھک گیا اب زندگی سے، دنیا سے تھک گیا، اب ہے کیا دنیا، میں نے بہت انجوائے کر لیا، اب تو جانا ہے. ایسا بولنے سے نہیں ہوتا. جانا بولنا آسان ہے، وہاں پہنچنے کے بعد مشکل ہے. یہ مت سمجھو کہ وہاں پہ بہت واک تھرو ہے، بالکل جو چاہے وہاں کر لیں گے. وہاں جانے کے بعد ایک ایک پائی کا حساب ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہے. میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے کوئی چیز نہیں ڈرائی یہ سال رمضان میں. ورنہ لاسٹ ایئر رمضان میں جو میں نے پڑھا تھا میامی میں، اور وہاں تو ایسا چینج آیا لوگوں میں. میں نے آپ کے ماحول کو دیکھ کے نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں افطار سے پہلے کی مجلس ہے، بھوک میں کیا ڈرا ہوں. سر بات پڑھے محمد والے. لیکن حقیقت ہے، ریالٹی ہے دوستو. دیکھیے آج کی یہ نماز، ہم گھر جا کے بہترین کھانا کھاؤ، یہاں پہ گھر جا کے سونے سے پہلے نماز پڑھ کے سونا. میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت شب عید قربتاً اللہ، شب عید الفطر. سوخ الولا کی نماز ضرور پڑھنا ہے. اس کے بعد آج صدقہ، اور کل بھی صدقہ. دیکھیے کل سب کو صدقہ دینا. عید کا صدقہ از ویری امپورٹنٹ، اس لیے کہ صدقہ دیں گے نا، جو دعا آپ کی قبول ہونے والی ہے، جو رک رہی تھی، وہ صدقے سے کھل جائے گی، رکاوٹیں دور ہوں گی. عید کے دن کوئی جعفریہ سے بغیر گفٹ لیے جانا نہیں، اس لیے کہ آپ لیں گے تو فائدہ ہے نا. اللہ سے ہم کیوں 30 روزے کیوں رکھے؟ 30 روزے رکھے، وی نیڈ سم تھنگ فرام اللہ، اور اللہ بول رہا کہ میں دوں گا تم کو، لیکن اسی شرط پہ دے گا کہ آپ اگر اس کے لائن میں اس قابل ہو کے بن کے آگے بڑھے تھے. اگر اپنی مرضی سے کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو آج کی رات بھی امپورٹنٹ ہے، اور کل کا دن بھی امپورٹنٹ. کل زیارت امام حسین تو سب ہر جگہ ہوتی ہے، قبرستان پہ بھی ضرور جائے، قبرستان میں بھی ضرور یاد کریں. اور دعائے ندبہ میں بار بار سٹریس کر رہا دعائے ندبہ کا. کل سلامتی امام کی نماز، اس لیے کہ دعائے ندبہ کل کی خاص ہے دوستو. کل پڑھنا، گھروں میں جا کے پڑھو لیکن پڑھو. ہر آدمی کو چاہیے کہ کل دعائے ندبہ پڑھے. اپنے زمانے کے امام کے رشتے کو بھولے مت، اسی لیے رکھی گئی ہے. ذیشان حیدر جوادی اور علامہ باقر مجلسی یہ کہتے ہیں کہ دعائے ندبہ رکھی کیوں گئی. عید کے دن کیوں رکھیں گے؟ رمضان کی عید میں، بقرعید میں دعا کیوں پڑھے؟ غدیر میں کیوں پڑھے؟ کہ کم از کم یہ دن بھی تم اپنے امام کو مت بھولو. عید تو بڑا دن ہے نا، عید تو بڑا دن. عاشورہ کتنا بڑا دن. عاشورہ تو صرف امام حسین کا ہے. عاشورہ صرف مولا حسین کا دن ہے. اس دن تو کوئی بات نہیں کرتے، ہم سلام نہیں کرتے عاشورہ. لیکن عاشورہ کے دن کا کیا حکم ہے؟ ایک مومن دوسرے مومن سے ملے. ہم کچھ ہی نہیں کرتے دوستو. یہی تو پرابلم ہے ہمارے پاس، لیک آف نالج. زمانے کے امام کی جو غفلت ہے نا ہماری، جو امام روتا ہے نا ہمارے لیے، لٹرلی امام روتا ہے، لٹرلی امام آنسوں سے روتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا انتظار کرنے والے اتنا بھول کے مجھے بیٹھے. کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا. اب دعا ندوہ کل کتنے امپورٹنٹ ہے، ہم نہیں پڑھے. عاشورے کے دن زمانے کے امام کو اس دن یاد کرنا. کیا یاد کرنا ہے؟ کہ پروردگار، ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملے، ایک مومن جب ایک عزادار دوسرے عزادار سے 10 محرم کو صبح سے لے کے شام تک ملے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے بولے کہ وہ دن قریب کر، اللہ سے دعا کر کہ ہمارا ولی اثر کا ظہور اور خون حسین کا بدلہ لے. ہم مل کے، یہ لازم ہے، ہر شیعہ کو سیکھنا ہے. جب مومن ملے تو کہے یار آج کا دن بہت
اللہ وہ دن آئے کہ ہم ہمارا ولی اثر ظہور کرے اور ہم ولی اثر کے ساتھ اپنے آقا کے خون کا بدلہ لیں. یہ جذبہ. تو آپ سوچو عاشورے کے دن بھی حکم ہے کہ امام کو یاد کرو، جو غم کا دن ہے. کل تو عید کا دن ہے، تو کل کا دن اور عید کوئی دن جمعہ دعا ندبہ شروع کرو، اس کے بعد آپ خالی دیکھو کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے. الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی جعفریہ میں، بلیو می، زیارت آل یاسین کثیر تعداد میں لوگوں نے شروع کر دی. اٹس ویری گڈ. میں تو بولتا ایک آدمی نے بھی کر لی تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا. ایک آدمی نے بھی کر لی تو جو میرا مقصد ہے وہ پورا ہوا. آج ایک کرے گا کل 10 کریں گے. لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. عاشورہ اور آل یاسین آپ دیکھنا دوستو، میں یوں نہیں کہہ رہا، عاشورہ اور آل یاسین جس گھر میں ہوگی، جس گھر میں ہوگی نعمتیں ابلیں گی. زمین اور آسمان سے نعمتیں نازل ہوں گی، یقین یاد رکھو. زمین اور آسمان سے اس گھر میں، جس گھر میں آل یاسین ہو اور جس گھر میں زیارت عاشورہ ہو، پھر وہ شخص کبھی ایسا نہیں رہے گا. دیوار میں سے اس کو رزق ملے گا، نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی. اس کے بعد اس کا شمار اسی دعا ندبہ سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ اگر وہ بھی پڑھتا رہے تو آپ کو معلوم آل یاسین کے بارے میں بھی ہے. جو شخص آل یاسین پڑھتا ہے، تم 40 دن پڑھو خالی اس نیت کے ساتھ کہ مولا میں اپنی ان آنکھوں سے آپ کی زیارت کرنا چاہتا، آپ کو زیارت ہو جائے. تعجب مت کرو. تعجب رمضان کے 30 دن کا گفٹ کیا مانگنے والے ہیں؟ کل اللہ سے کچھ مانگیں گے؟ آج کی رات کیا مانگنے والے ہیں مولا سے کہ مولا میں نے اتنی محنت کی. دیکھیے محنت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. روزہ رکھنا امریکہ میں کوئی آسان بات نہیں ہے. اتنا لمبا روزہ، پھر آپ کی جاب، پھر صبح اٹھنا، بچوں کو دیکھنا، مطلب اٹس اے بگ تھنگ. کیا مانگنے والے ہیں؟ ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا. اتنا مل گیا کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں کچھ نہیں مانگنے والے یار. کچھ تو بولو کیا مانگنے والے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، امام کی سلامتی. اپنی آخرت کے لیے مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ. اسلام یہ نہیں بولتا کہ تم صرف آخرت کی طرف جاؤ. اسلام بولتا تم دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن اس لیے کہ مولا علی کا جملہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے یہ دنیا اللہ نے کافر اور مشرکین کے لیے سجایا ہے. نو، یہ دنیا کو اللہ نے مومن کے لیے بنایا. کافروں کے لیے اتنا نہیں سجایا اللہ نے، یہ مومن کے لیے سجایا. لیکن مومن پھر ویسے ہی مومن رہے. اصل امپورٹنٹ یہ ہے مومن بن کے رہے تو دنیا تمہاری ہے، ختموں میں تمہاری دنیا. اگر تم مومن نہیں ہوگے تو کوئی فائدہ نہیں. ہم امیر المومنین کے ماننے والے، تو ہمارے پاس تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو دوستو آج جو بھی مانگو اپنے لیے مت مانگو. آج کی رات اپنے لیے کچھ مت مانگو، لیکن آپ اپنے لیے کچھ مت مانگو اور ہر چیز اپنے لیے کر لو. آج یہی بولنا ہے کہ پروردگار 30 دن کے بعد جنہوں نے روزے رکھے ان کے روزے پہلے قبول کر لیں. اور یہ بولو کہ جنہوں نے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے ان کی کوئی شفا. اس کے بعد ایک دعا ضرور کرنا کہ آئندہ سال مکمل رمضان ہم کو ملے انشاءاللہ صحت کے ساتھ اور ہماری آخرت بخیر. پہلی رات کے لیے دوستوں ضرور مانگنا کہ پہلی رات ہماری بخیر ہو. بیماریوں کے لیے مانگنا. اور پہلی دعا جو زبان سے نکلے وہ امام کی سلامتی کے نکلے اور ظہور کے نکلے. آج کل جو موسٹ امپورٹنٹ دعاؤں میں ایک دعا سیریا کی دعا ہے کہ شہزادیوں کے روزے بچ جائیں، اس لیے کہ حالات دنیا کے بہت بدل رہے ہیں. اور اب اس دفعہ عاشورہ جمعے کو آنے والا ہے. عاشورہ جمعے کو آنے والا ہے. آپ میری طرف متوجہ رہیں. جمعہ اور عاشورہ سال بھی تاخر 35 ہے. یہ 34 تھا، وہ 35 ہے. 1435 ہے اور جمعہ ہے اور عاشورہ ہے.
کیئرفل، کیئرفل کیا مطلب؟ دعا کرو کہ میرا مولا آ جائے. سب سے بڑی دعا ہماری یہی ہونی چاہیے. عید کی جو کل سب سے بڑی دعا یہ وہ ہے کہ یہ شب قدر گزر گئی، اب عاشورہ آ گیا، ایک چانس ہے اللہ، تو اس عاشورے کو ہم عاشورہ اپنے امام کے ساتھ کریں انشاءاللہ. یہ سال جمعہ ہے، عاشورہ ہے، تاکسال ہے، 4 مہینے باقی ہے. اللہ قادر مطلق ہے، سب علامتوں کو دیکھیے. اگر جنگ جو ہونے والی ہے وہ اگر شروع ہو جائے تو وہ کل شروع ہو سکتی، اس کے لیے کیا ہے، یوں شروع ہو سکتی، یوں یا اس طرح شروع ہو سکتی. ایک جنگ عظیم ضرور ہوگی، یہ یاد رکھنا میری بات آج. ایک جنگ عظیم، روایت میں جنگ عظیم ہے، ورلڈ وار نہیں ہے، لیکن وہ جنگ عظیم بتا رہی کہ وہ 3rd ورلڈ وار کی شکل اختیار کر لے گی. یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ 2/3 آف دا پاپولیشن دنیا کا ختم ہونے والا ہے ظہور سے پہلے، 2/3 آبادی. جنگ عظیم لازم ہے، صرف فلیئر اپ ہونا ہے، آگ لگنا ہے جنگ، اور یوں جنگ شروع ہوگی. اور یہ جو جنگ ہوگی، یہ جنگ مہینوں نہیں چلے گی، سالوں نہیں چلے گی، کثرت سے تباہی ہو جائے گی، کثرت سے دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی.